بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تسہیل النحو برائے حل نحو میں ہمارا 32واں سبق ہے، جس میں ہم حروف ناصبہ، ان کا عمل اور ان میں اجرا کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حروف ناصبہ کی تعریف اور وضاحت کریں گے۔ یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں۔ پھر فعل مضارع کی منصوب ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ تو بھائی فعل مضارع کے منصوب ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ ایک علامت حرکتی، جیسے لن یضربا، تو یہاں پر لن ناصبہ جو کہ یضرب فعل مضارع پر داخل ہوئی ہے، تو اس کو نصب دیا ہے لن یضربا، اور وہ نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری علامت اسقاط نون اعرابی، یعنی نون اعرابی کا ساکت ہو جانا، جیسے لن یضربا جو کہ اصل میں یضربان تھا، لیکن لن کی دخول کی وجہ سے یہ لن یضربا بن گیا اور نون اعرابی ساکت ہو گیا۔ پھر حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ تو بھائی یہ 4 ہیں، جن کو شاعر نے شعر میں یوں بیان کیا ہے: ان ولن پس کے اذن ای 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کند ای جملہ دائم اقتضا۔ تو 4 حروف یعنی حروف ناصبہ ان ہے، لن، کے، اذن، ان، لن، کے، اذن۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں۔ حروف ناصبہ میں سے پہلا حرف ان ہے۔ پھر یہ ان 2 طرح کا عمل کرتا ہے، ایک لفظی عمل اور ایک معنوی عمل۔ لفظی عمل ان کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لفظی عمل ان کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ پھر مضارع کی 14 سیغوں میں سے 5 سیغوں، یعنی واحد مذکر غائب، واحدہ مؤنثہ غائبہ، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور جمع متکلم، یعنی یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، تو ان کا نصب جو ہے ان 5 سیغوں کا یہ فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر برابر بات ہے، خواہ وہ یہ 5 سیغے صحیح کے ہوں یا معتل واوی کے یا معتل یائی کے ہوں۔ صحیح کی مثال ان یضربا، معتل واوی کی مثال ان یغزوا، اور معتل یائی کی مثال ان یرمیا۔ اور اگر یہ 5 صیغے معتل الفی کے ہوں تو ان کا نصب فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا، جیسے ان یرضا، کیونکہ الف جو ہے وہ حرکت کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو معتل الفی کا نصب جو ہے وہ فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ باقی رہ گئے 9 سیغوں میں سے 7 سیغیں، جن میں سے 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا۔ تو بھائی ان کا نصب جو ہے یہ اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہے، یعنی ان سے نون اعرابی جو اس کے آخر میں ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ پھر اس پہ بھی یہ بات برابر ہے، خواہ یہ 7 سیغے صحیح کے ہوں یا معتل واوی کے یا یائی کے اور یا معتل الفی کے۔ صحیح کی مثال ان یضربا، اس سے نون اعرابی ساکت ہوا ہے۔
معطل واوی کی مثال ان یعزوا، اس سے بھی نون اعرابی ساکت ہوا ہے. اسی طرح معطل یائی کی مثال ان یرمیا، اور معطل الفی کی مثال ان یرضیا، تو ان میں بھی نون اعرابی کا سقوط ہوا ہے. تو 5 سیوں میں سے، تو 14 سیوں میں سے 5 سیے جو ہے ان میں نصب جو ہے فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، اور 7 سیوں میں سے نصب جو ہے وہ نون اعرابی کے سقوط کے ساتھ ہوگا. باقی رہ گئے 2 سییں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کا، یعنی یضربنا اور تضربنا. تو ان میں ان کچھ عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ 2 صیغے مبنی ہیں. تو بھائی ان کا لفظی عمل، بلکہ تمام حروف ناصبہ کا لفظی عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. پھر فعل مضارع کی 14 سیوں میں سے 5 سیے، یعنی یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان کا نصب فتح لفظی کے ساتھ اور معطل الفی ہونے کی صورت میں فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا. جبکہ 7 سیوں میں سے، جو کہ تثنیہ کے ہیں 4، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، جس کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو ان کا نصب اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہوگا. جبکہ 2 سیے یضربنا اور تضربنا میں ان کچھ عمل نہیں کرتا. ان کا معنوی عمل کیا ہے؟ تو بھائی معنوی عمل ان کا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. جیسے ارید ان تقوما، تو یہاں پر ان جو ہے یہ تقوما کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اور اس کا مطلب ہے ارید قیامکا. تو بھائی معنوی عمل ان کا یہ ہے کہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. پھر یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ بھائی اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی ہوں، تو یہ ان مصدریہ نہیں ہوتا بلکہ مخفف عن المثقل ہوتا ہے. جیسے عالمہ ان سیکون منکم مرضی، تو یہاں پر عالمہ ایک ایسا فعل ہے جس میں یقین کا معنی ہے، تو اس کے بعد آنے والا ان جو ہے یہ مصدریہ نہیں بلکہ مخفف عن المثقل ہے. اور اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی نہ ہو بلکہ ظن کے معنی میں ہو، تو اس وقت ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور مخفف عن المثقل بھی ہو سکتا ہے. جیسے ظننت ان یجوز، تو یہاں پر ان مصدریہ کی صورت میں پڑھیں گے ان یجوز، اور اگر مخفف عن المثقل کی صورت میں پڑھیں گے تو پھر یہ ان یجوز ہوگا. یعنی اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کا معنی ہو تو پھر یہ ان مصدریہ نہیں بلکہ مخفف عن المثقل ہے. اب اگر ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی تو نہ ہو لیکن ظن کا معنی ہو، تو وہاں پر دونوں صورتیں جائز ہے، ان مصدریہ بھی ہو سکتی ہے اور مخفف عن المثقل بھی ہو سکتی ہے. دوسرا حرف حروف ناصبہ میں سے وہ لن ہے. یہ بھی 2 طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل اور معنوی عمل. لن کا لفظی عمل بعینہ ہی ان کے لفظی عمل جیسا ہے، اور معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو مستقبل منفی موقت کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے لن یخرج زیدن، زید ہرگز نہیں نکلے گا. تو یہاں پر یہ فعل مضارع کو مستقبل منفی موقت کے معنی میں کر دیتا ہے.
لن یخرج زیدن، زید ہرگز نہیں نکلے گا۔ تیسرا حرف حروف ناصبہ میں سے وہ ہے کئی، یہ بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ لفظی عمل تو اس کا بعین ہی ان کی طرح ہے، جبکہ معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ سببیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا ماقبل مابعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اس کا ماقبل جو کہ اسلام لانا ہے وہ مابعد یعنی جنت کے دخول کے لیے سبب ہے۔ اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حروف ناصبہ میں سے چوتھا حرف وہ ہے اذن، اور یہ بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ لفظی عمل تو اس کا بعین ہی ان کی طرح ہے، جبکہ معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے انا آتی کا غدا، میں کل تیرے پاس آؤں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا۔ یعنی اردو میں یہ تب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اذن کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے انا آتی کا غدا، میں کل تیرے پاس آؤں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا۔ تو یہ حروف ناصبہ چاروں کے چاروں کی لفظی اور معنوی عمل کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب ہم ان میں اجرا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ مضارع کا ناصب بتاؤ اور ہر مثال کا ترجمہ اور ترکیب کرو۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے تاکہ بیان کرے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر یریدو یہ فعل مضارع ہے حالت رفعی میں، کیونکہ عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے۔ لفظ اللہ یہ اس کے لیے فاعل ہے، فعل کے لیے، یریدو فعل کے لیے فاعل ہے۔ لیبینا اس میں لام کے اس کے بعد ان مقدر ہے، جس کی وجہ سے یبینا پر نصب آیا ہے۔ یبینا فعل مضارع منصوب بان مقدرہ، اور پھر اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ لکم اس میں لام جارہ اور کم ضمیر مجرور متصل جو کہ محلن مجرور ہے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یبینو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مفعول بھی ہوا یریدو فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اور بھی ترکیبی احتمالات ہیں، لیکن یہاں پر ابتدائی طلباء کے لیے ہی کافی ہے فی الحال۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کرتے ہوں گے کہ وہ آگ سے نکلے۔ یریدون یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں جو واو ہے ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے فاعل ہے۔ ان ناصبہ مصدریہ، یخرجو یہ فعل مضارع ہے اور منصوب ہے ان کی وجہ سے، اور اس کا نصب اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہے، اور اس میں جو واو ہے یخرجو، اس کے آخر میں جو واو ہے ضمیر بارز ہے، ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے فاعل ہے۔ من النار اس میں من جارہ، النار مجرور بالکسر لفظاً، پھر جار مجرور مل کر یہ ظرف لا
متعلق ہوا یخرجو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مفعول بھی ہوا یریدون فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زرنی فاکرمک، تو میری زیارت کر تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ اب یہاں پر زرنی، زر فعل ہے، فعل امر، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، اس کے بعد نون وقایا، پھر یا ضمیر برائے واحد متکلم منصوب متصل محلا منصوب ہو کے مفعول بھی، تو پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر امر۔ فَأُكْرِمَكَ، اس میں فا جوابیہ، اس کے بعد ان مصدر ہے، ان مصدریہ ناصبہ مقدرہ، اور اکرما فعل مضارع، اور پھر چونکہ واحد متکلم کا سیاہ ہے تو اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار مرفوع محلاً ہو کے اس کا فاعل، اور کھا ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر۔ پھر اس میں ان مصدریہ مقدرہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بتاویل مصدر معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ ما قبل کے انشاء یعنی امر زرنی سے جو مصدر سمجھ میں آتا ہے، جو مصدر متفہم ہے، وہ اس کے لیے معطوف علیہ ہے۔ پھر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ اصل میں زرنی جو ہے یہ جملہ انشائیہ امریہ ہے، اور اکرمک یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر ناجائز ہے، لہذا فا کے بعد ان مانا جائے گا تاکہ مضارع مصدر کی تعبیل میں ہو کر اس مصدر پر عطف ہو جو ما قبل کے انشاء سے سمجھا جا رہا ہے۔ بس تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، لیکن من کا زیارت فاکرام منی، لیکن من کا زیارت، تو یہاں پر زیارت مصدر جو ہے یہ ما قبل کے جملہ انشائیہ سے سمجھا جا رہا ہے، اور اسی پر اکرمک جو کہ بتاویلی مصدر ہے، اس مصدر کا عطف اس ما قبل کے انشاء سے سمجھا جانے والا مصدر جو ہے اس پر اس کا عطف ہے، لیکن من کا زیارت فاکرام منی۔ آئیے اب اس جملے کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں۔ لیکن لام امریہ جازمہ، یکن فعل از افعال ناقصہ، من کا جار مجرور مل کر ثابتاً سے متعلق ہوا، متعلق اول، زیارت معطوف علیہ، فا عاطفہ، اکرام معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یکن کے لیے اسم مؤخر، منی جار مجرور مل کر ثابتاً سے متعلق ہو کے متعلق ثانی، ثابتاً شے فعل اپنے دونوں متعلقین سے مل کر خبر ہوئی یکن کے لیے، یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتا۔ اب یہاں پر ما حرف برائے نفی، کانا فعل از افعال ناقصہ، لفظ اللہ اسم ہوا کانا کے لیے، لیعذبہم لام جارہ برائے جہد،
اس کے بعد ان مقدرہ یعذبہم، یعذبہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی محلاً منصوب. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطابع مصدر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثابتاً شبہ فعل کے ساتھ، شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی کانا فعل از افعال ناقصہ کے لیے، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اقیم الصلاۃ فتدخل الجنۃ، نماز پڑھو تاکہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں پر اقیم فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، الصلاۃ منصوب بالفتح لفظاً مفعول بھی ہے اقیم فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر امر، اس کے بعد فا جوابیہ اور اس کے بعد ان مقدرہ ناصبہ، تدخلا فعل اور اس میں انتا ضمیر مستتر اس کا فاعل، الجنت منصوب بالفتح لفظاً مفعول فیہ یا مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ یا بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر، اور پھر ان مقدرہ کی وجہ سے یہ بطابع مصدر معطوف ہے اور اس کا عطف ہے ماقبل کے مصدر متفہم پر جو اس کے لیے معطوف علیہ ہے، یعنی ماقبل کے انشاء سے جو مصدر سمجھا جا رہا ہے وہ اس کے لیے معطوف علیہ ہے. یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. یہاں پر بھی اقیم الصلاۃ جو ہے یہ جملہ انشائیہ امریہ ہے اور تدخل الجنت یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر ناجائز ہے، لہذا فا کے بعد ان مانا جائے گا تاکہ مضارع مصدر کی تعویل میں ہو کر اس مصدر پر عطف ہو جو ما قبل انشاء سے سمجھا جا رہا ہے. بس تقدیر عبارت یوں ہوگی لیکم منک اقامۃ الصلاۃ فدخولک الجنۃ. آئیے اب اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں. لیکن اس میں لام امریہ جازمہ، یکن فعل از افعال ناقصہ، من کا جار مجرور ثابتن سے متعلق ہو کر خبر مقدم، اقامت الصلاۃ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ. یہاں پر اقامت مرفوع بضم لفظاً ہو کے مضاف ہے اور الصلاۃ مجرور بالکسر لفظاً ہو کے مضاف الیہ ہے، پھر یہ دونوں مل کر معطوف علیہ. اس کے بعد فا عاطفہ، دخولک، دخول مرفوع بضم لفظاً ہو کے مضاف اور کا مجرور محلاً ہو کے مضاف الیہ. اس کے بعد الجنت مفعول بھی ہے دخول مصدر کے لیے، مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر یہ معطوف ہے ما قبل اقامت الصلاۃ معطوف علیہ پر. معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ اسم مؤخر ہوا یکن فعل از افعال ناقصہ کے لیے. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.